آج کل کی دنیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بحرانوں کے عہد میں جی رہے ہیں۔ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی بحران ہمارے سامنے ہے۔ معاشی اور سماجی بحران تو سامنے کی باتیں ہیں، اس سے پہلے ہم تہذیبی بحران کی بات بھی کرتے رہے۔ نئے مباحث میں نفسیاتی بحران اور زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، تو ایک نظر اس طرف بھی ڈالنی چاہیے کہ ہمارا جو موضوع ہے یعنی زبان اور ادب، اس میں بحرانوں کی صورتحال کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے معاصر لسانی بحران کے بارے میں بھی بات کی ہے، لیکن وہ ایک اور سوال میں آپ کے سامنے آئے گی۔ فی الوقت ہم نے ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب سے بات کی ہے اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اس وقت جو ہماری معاصر تنقید ہے اس کا سب سے بڑا بحران کیا ہے۔ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ تنقید ادب کی دیگر اصناف کے بحران کے بارے میں تو بات کرتی رہتی ہے، لیکن خود یہ بھی پلٹ کر دیکھنا چاہیے کہ خود اس کا بحران کیا ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج قاسم یعقوب صاحب ہمیں دستیاب ہیں اور ادب اور تنقید کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے سر، جو اس وقت پیش نظر، کہ ہم نقاد تو کہتا ہے، یعنی بعض اوقات کہ ادب جو ہے وہ اس میں بحران پیدا ہو گیا ہے، قاری بھی بعض اوقات کہہ دیتا ہے، لیکن اگر تنقید کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا تنقید بھی کسی بحران کا شکار ہے یا نہیں؟ اور اگر اس میں کچھ بحران ہیں مختلف حوالوں سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا بحران آج کی معاصر اردو تنقید کا کیا ہے؟ کتنا مشکل سوال آپ نے کتنی آسانی سے کر دیا ہے، اور جس کا میں خود بھی شکار ہوں کہ ہم کیا لکھیں کیا کریں۔ بحران، کرائسس، بڑا مشکل لفظ ہے۔ کرائسس عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سٹیبل نہیں ہے، افراتفری کی حالت میں ہے، سٹیگنیشن جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ایک تعطل آ گیا ہے، یا چیزیں اتنی بھرمار میں آ گئی ہیں آپ کے پاس کہ وہ اب سنبھل نہیں رہی، آپ اس کو کس طرف بٹھائیں، پہلی والوں کو کیا کریں۔ تو بحران عموماً اس طرح کے ہوتے ہیں، سیاسی بحران آپ دیکھتے ہیں یا سماجی اور اس طرح کے بحران۔ اچھا، یہ جو تنقید کا بحران جو ہے، ظاہری بات ہے یہ ایک واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا ناقد نہیں رہا جس کے اپنے سوال ہوں، اور وہ سوال پیدا ہوتے ہیں تخلیق کے ساتھ جڑنے سے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ وہ تخلیق سے کٹا ہے، وہ کچھ نظریاتی مباحث کے ذریعے تخلیق کی طرف جا رہا ہے، تخلیق کے ذریعے نظریاتی مباحث کی طرف نہیں آ رہا، یعنی اس نے وایا اپنا بدلا ہے۔ یہ میرے خیال میں بحران بڑا سنگین ہے۔ یقین کریں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ٹیکسٹ پڑھنے کی۔ میں نے ایسے بچے جو ہمارے نئے آ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یعنی اس کے بغیر ہی مسئلہ بھی موجود ہے، بحث بھی موجود ہے، اور اس کا جواب بھی موجود ہے، وہ ہو جاتی ہے، چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور کوئی کتاب نہیں خریدنی یا دیکھنی، اس لیے کہ وایا میرے خیال میں ہم دوسرا لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ تھیٹیکل فریمز ہیں بہت شاندار چیزوں کو دیکھنے کے، اور اس طرح کی باتیں پہلے آپ کرتے تھے، اب ہم کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اور واقعی میں آپ لوگ زیادہ اس حوالے سے آگے دیکھ رہے تھے چیزوں کو، واقعی یہ چیز پیدا ہوئی ہے اور وہ کھل کے سامنے آنے لگی ہے۔ اچھا، اس کو تو آپ تنقید اور بھی دیکھیں آپ، اس کا جو ایک نشانی ہے نا، مثلا جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، مطلب ہم نے علماء بھی دیکھے ہیں کچھ نہ کچھ، آخری جو عمروں میں تھے، اور ہم اپنے آغاز لڑکپن میں تھے، اور جب عالم کے پاس بیٹھتے تھے ایسا جو ادب پر ہے، تو وہ تخلیقات اس کو ازبر ہوتی تھی، جی، ایسے شعروں کے ڈھیر لگا دیتے تھے، افسانے یاد ہوتے تھے، ان کے کوٹس یاد ہوتے تھے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، وہ اتنے زیادہ تخلیقات کے ریفرنسز ان کے پاس موجود ہیں اپنی بات کی دلیل کے لیے، یعنی وہ ایک بات کرتے تھے اور 10 شعر سناتے تھے کہ یہ اس میں آ گیا، تخلیق سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ہے کہ مطلب 10 نظریات ہیں، اور بڑی مشکل سے کہیں ایک آدھ مثال اس کی ملتی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، جی جی، اور وہ مثال بھی ناقص ادب کی ہوتی ہے عموماً، جی، کہ یعنی مثال پر جو ادب پورا اترتا ہے
نئے زمانے کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے جی جی جو مثال دی جاتی ہے جی جی وہ ایسے ادب کی دی جاتی ہے جو ناقص درجے کا ادب ہے. ہاں. تو اس اب کا یہ بحران ہے. یہ بالکل بحران ہے، یہ بالکل بحران ہے. اسی وجہ سے وہ یہ نہیں فیصلہ کر پاتا ناقد کہ میں نے اس پہ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے، کیونکہ وہ جس پہ بھی لکھے گا وہ اتنا شاندار لکھے گا کہ وہ بڑا ہو جائے گا یا وہ اہم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس فریم اتنا شاندار ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کالجز یونیورسٹیوں میں ہم کرواتے ہیں، تھیسس کرواتے ہیں تو فریم لگاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ بہرحال ایک چیز ہے. مجھے یاد ہے آپ بھی ان دنوں میں میرے ساتھ بڑی بحثیں کیا کرتے تھے، وہ 18-20 سال پہلے جب میں نے ظفر اقبال پر لکھا. اور ظفر اقبال کو ظاہری بات ہے میں بہت دیر اس کی فضا میں رہا، پڑھتا رہا. خود ہی میں نے وہ کچا پکا بنا کے کہ یار یہ ایسے کیوں، وہ خود ہی میری وہ تھی وہ ساری باتیں. اچھا، اب ظاہری بات ہے اس کے جڑنے سے آپ رہنمائی تو ظاہری بات آپ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی غلط لکھیں یا کوئی سمجھ نہ پائیں اسے، لیکن بہرحال تخلیق سے جڑتے تھے. آپ نے ناول پڑھنا ہے، ناول پڑھنے کے بعد کوئی دیکھنا ہے 10 ناول 15 ناول آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو تب آپ ناول کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی میدان نہیں ہے آپ کا، آپ پکڑتے ہیں اس کے اوپر ٹول اپلائی کرتے ہیں. اب تو رہنمائی کرنے کے لیے ٹول بھی موجود ہیں آپ کو وہ. تو لہٰذا میرے خیال میں تنقید کا اس وقت سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ وہ تخلیق سے کٹی ہے. تخلیق اس کا مسئلہ نہیں رہا. یہ ٹولز جو ہیں یہ تو بنیادی طور پر تحقیق کے تھے، اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر تو تحقیق ہے، نہ کہ تنقید اس کا حصہ ہے. تو کہیں یہ بھی تو مسئلہ نہیں ہوا کہ لازمی ہے کہ آپ کسی نہ کسی ٹول کا استعمال کریں. تحقیق میں تو چلو ہو گیا پہلے، تو خیر وہ بھی مطلب ہے کہ اتنا زیادہ ووکل نہیں ہوتا تھا، کسی نہ کسی اصول کو تو آپ سامنے رکھتے ہی ہیں، لیکن اس کا بیان اتنا زیادہ ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا. اب آپ کام کر دیں تو خود ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا ٹول اس میں استعمال ہوا ہے. جی ایسی. لیکن اب جو ہے تنقید میں بھی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ فریم پہلے بتائیں کہ کون سے فریم میں آپ دیکھ رہے ہیں. جی، تو اس مجبوری کی وجہ سے یا اس کو لازم سمجھ لینے کی وجہ سے تو نہیں یہ سارا مسئلہ پیدا ہو یہ گیا. مسئلہ بھی آیا ہے. اور میرے خیال میں جامعات کی تنقید نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. تنقید تو اسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اچھا، اس پہ تو میرا ہماری ایک اور جو موقف ہے یا میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جامعات میں جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ تنقید ہے. نہیں وہ تنقید نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں وہ یہی تو بالکل کہنے لگا تھا. امتحانی پرچوں کی طرح میں مطلب بالکل وہ یہی بات ایک کہنے لگا تھا کام ہے. کہ کوئی اس میں ایسی بات کبھی کبھار شاذ آتی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے ہاں آتی ہے جو اس کام میں پڑھنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. میں اسی پہ بات کرنے لگا تھا کہ وہ تنقید نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک فریم ہے، اس فریم میں چیزوں کو دیکھنے کا نام بڑے پیمانے پہ فریم کہہ لیں. ان کے پاس کوئی نہ کوئی ٹول ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ اس کی مثلا یہی کہنا کہ اس کی انالیٹیکل اسٹڈی کریں، تو یہ بھی ایک فریم ہو گیا نا. تو آپ نے انالیٹیکل یا آپ کا سوال نہیں ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے، وہ سوال بعض دفعہ بڑا انڈیگوس سا بھی ہو وہ سکتا تو ہے، مطلب دیکھیں طالب علموں کی تربیت کے لیے وہ ایک لیکن اس نے ایک فضا بنائی، اس نے ایک ڈیمانڈ کریٹ کی. ان ناقدین جو سوچتے تھے، کویسچن ریز کرتے تھے، ان کے لیے ایک فضا بنائی کہ میں اس طرح کا لکھوں تاکہ ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے میں اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکوں، یا وہ ان نظریات کو، ان چیزوں کو چاہ رہی ہے، ان سوالات کو چاہ رہی ہے. تو لہٰذا اس نے ایک فضا بنائی جو خطرناک ہوئی. مثلا کلونیل اسٹڈیز آئی ہمارے ہاں، ماحولیاتی انوائرمنٹل کرٹیسزم آ گئی، ہر بندہ انوائرمنٹل تانیسی اور تانیسیت والے بہت آ کچھ، گئے، یعنی پھر اس طرح کی اتنے ڈسپلنز آ گئے. اسٹرکچرل تھیوری کے اوپر سب نے اسٹرکچرل فریم میں دیکھنا شروع کر دیا، پوسٹ لگا دیا ہر ایک ایسے ہی کے ہے ساتھ پوسٹ. مابعد نوآبادیات اور اچھا، اس یہ طرح کے دیکھنا شروع جو کر سب کچھ دیا. آ گیا ہے. ظاہر ہے وہ جینون سٹڈیز ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑے بڑے صرف اہم سوال ہیں. ایک مطلب ہے کہ بنے بنا ایک فریم کو اٹھا کر جی، کسی ایسے ٹیکسٹ پر لگانا جس پہ پتہ نہیں وہ لگتا بھی ہے کہ نہیں اور لگتا. دوسری بات وہ تو بات ہو چکی ہے نا. اب یہاں پر اتنی گفتگو ہو گئی، آپ اسی فریم کو اٹھا کے پھر وہی بات کسی اور پہ لگا کے اور پھر وہ بڑا ناقد جو اگر ناقدین بھی ہیں وہ ان فریمز کا استعمال کرتے ہیں. وہ باہر سے ٹولز لاتی ہیں، نئی بحثیں لاتی ہیں اور ان فریمز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ رہنمائی مل سکے اور نئے کویشچن لے سکیں اور نیا. لیکن اس کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو مطلب عالمی ادب کا جو یا عالمی تنقید کا جو دائرہ ہے، یہ تو اس سے جڑنے کی ایک کوشش ہے. تو آپ کب تک یعنی اپنے کنویں کے مینڈک رہیں گے اور وہاں باہر نہیں
دیکھیں گے چیزوں کو اور یہ وہ، اس کو کیسے ہم میری بات سنیں، کریں میں گے؟ آپ کو سچی بات بتاؤں، تنقید اس وقت ادیب کا، رائٹر کا، تخلیق کار کا مسئلہ نہیں رہی. اس نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میگزینز ختم ہوئے، رسائل ختم ہوئے، مباحث ختم ہوئے، حلقے کی بحثیں ختم ہوئیں، تو لہٰذا وہ ایک پیمانے جو تھے وہ ختم ہوئے ہیں. ناقد جو ہے وہ اگر ڈسکس ہو رہا ہے، ناقد اگر پاپولر ہو رہا ہے، ناقد اگر بحثوں کا حصہ ہے یا نئی چیزیں لکھ رہا ہے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، تو وہ یہ جامعات کی اب تنقید کے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ طالب علم ہیں، وہ بن رہے ہیں. اس کا ابھی بہت اچھی بات کی آپ نے، یعنی لہٰذا بہت اچھی بھی کی اور یہ خطر وہ اس تشویشناک کیبن میں جا رہا ہے، ایسے ہی۔ وہ اس کیبن میں نہیں رہتا، وہ اس کیبن وہ میلوں میں جا رہا ہے. میلوں کی وہ بحثیں کون سی ہیں، کون سے موضوعات ہیں، لہٰذا وہ سارے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جہاں وہ پاپولیرٹی اسے مل رہی ہے، جہاں وہ زیر بحث آ رہا ہے. ناقد میں خود اس کا شکار ہوں. یعنی تخلیق سچی بات ہے کہ میں خود بھی جو بہت سا لکھا ہے، چیزوں کو لکھا ہے، تو ہم خود بھی اس فریم میں اس شکار رہے ہیں. ہم نے بہت کم تخلیق کاروں کو توجہ بنایا، تخلیق کاروں پہ سوالات ظاہر جب وہ آپ کو پڑھے گا تخلیق کار اور وہ دیکھے گا کہ مجھے تو اس سے کوئی ہاں نہ ادب کی شرح ہو رہی ہے، نہ نیا ادب لکھنے کے لیے کوئی رہنمائی اس سے مل رہی ہے، تو اگر آپ طالب علم کی خدمت پہ لگے ہوں تو پاپولر بھی آپ طالب علم نہیں ہوں. لیکن آپ غزل کے ایشوز پہ کون لکھتا ہے؟ نظم کے مسائل پہ کون لکھ رہا ہے؟ نظم کی بحثوں میں کون شامل ہے؟ افسانے کے نئے مسئلوں پہ، اس کی کریٹو ایشوز پہ کون لکھ رہا ہے؟ نئی رہنمائی جو نیا لکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو کون زیر بحث لا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا رہا. وہ وزیر اعلیٰ تھے وہ جو لکھ رہے تھے کہ یہ انجماعت کی مثال ہے، یہ بغاوت کی مثال ہے. ہمارے ہاں تو اب ہم اپنے تخلیق کاروں کو اتنے شاندار غزل کو ہیں، کیسے زبردست نظم نگار ہیں. نہیں، میں نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اگر لکھنا بھی ہے تو وہ کون پڑھے گا یا وہ کون جانے گا. میری ضرورت نہیں ہے میں اس کو بتاؤں کہ تمہارا یہ مسئلہ تھا، تم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، تم یہاں پہنچ گئے ہو. یہ میں لکھوں گا ماحولیاتی تنقید پہ، میں لکھوں گا اخلاقی ادب پر، میں لکھوں گا فلاں پر، تاکہ میں نئے ٹولز کو، نئی چیزوں کو سامنے لاؤں گا اور میں زیر بحث ہوں گا. مجھے جامعات میں بلائیں گے، مجھے وہاں بلائیں گے، میلوں میں آگے پیچھے. میں کیوں بتاؤں عابد سیال کو، سعید احمد کو کہ تمہاری غزل جو ہے یہاں آ گئی ہے، تم نے یہاں پہنچے ہو، تم یہ سوچتے ہو، تمہارا ہی کریٹیکل تھاٹ ہے، تمہاری یہ اپروچ ہے، تم نے ان چیزوں کو اٹین کیا ہے، یہ چیزیں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں بھی خیر اس میں اور بھی مسئلہ تھا کہ پسند ناپسند کا بھی ایک معاملہ تھا کہ جو وہ نکات تھے، خیر اس میں ہوتا بھی ہے بعض اوقات ایسے لوگوں پر بھی لکھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یعنی آغا صاحب نے جو انجماعت کی ایک مثال لیکن ہے، دیکھیں یہ ایک اور مسئلہ ہے. نہیں کچھ ایسے لوگوں پر بھی لکھا نا جن کا ذکر ہی بعد میں نہیں آیا. میں بالکل بتاتا ہوں، یہ ایک اور مسئلہ ہے. میں نے ابھی حمید شاہ صاحب کی کتاب کا ایک دبائشہ سا لکھا ہے، انہوں نے معاصرین پہ لکھا ہے. بڑی ہمت ہے پہلی بات تو حمید شاہ صاحب کو کہ انہوں نے معاصرین پہ اتنا لکھا، کوئی 400-500 صفحات کی کتاب ہو. یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہاتھ ڈالنا، آپ کو نہیں پتا اس کے امکانات کیا ہیں. آپ کو ایک فلیش نظر آ رہی ہے، کتاب بہت اچھی ہے، غزل کی آئی ہے، اس کے 10 شعر بہت اچھے ہیں، 2 غزلیں بہت اچھی ہیں، نوجوان بول رہا ہے، پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ غائب ہو گیا، بعد میں چلا گیا. شعر لکھے نہیں ہیں، لکھے بھی تو بہت ناقص کمزور. میں نے اس پہ ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ یار بڑا چونکا دینے والا ہے. تو اس پہ خطرہ رہتا ہے. ایسے ہی ایک متعین ہو چکا ہے امیر، غالب، فراق اور ثروت حسین اور شکیب، تو اب اس پہ لکھنا ذرا آسان ہوتا ہے کہ جی، اور اس کی پہلے ہی مختلف ڈائمینشنز واضح ہو چکی ہیں. پرسیپشن جسے میں کہہ رہا ہوں، بیرونی پرسیپشن بن چکی ہے. اس پہ بارے میں تو مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد میں یا میلسی میں یا چنیوٹ میں ایک غزل کو ہے وہ کیسے شاندار غزل کہہ رہا ہے، تو میں اس پہ کہ ایسے امکانات نکالوں، اس کو بتاؤں، تو ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کی بالکل ہی فلسفی اور طرح کی ہے میرے خیال میں. معاصر ادب کی پر لکھنے کی تنقیدی جہاد اور طرح کی ہوتی ہیں. تو ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، اور جو آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا بھی، کہ میرا خیال ہے کہ یعنی اس پہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیے معاملے کو، کہ سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ جو تنقید ہے وہ تخلیق سے کٹ کے اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے کر رہی ہے، یہی اور نتائج نکالنے کی کوشش کرتی ہے. تو لہٰذا وہ جو نتائج نکالتی ہے وہ معاصر ادب پر منطبق نہیں ہوتے، جی اور جو معاصر ادب کہنا چاہتا ہے تنقید میں اس کا ذکر کوئی نہیں ہے. جی، تو یہ سب سے بڑا بحران ہے آپ کی میرے تنقید خیال کا. میں یہی بحران ہے.
چلیں اب یہ ایک موقف اور ہے, بھی ہو اس سکتے کے ہیں بعد لیکن ہم اب آئندہ بھی کرتے رہیں گے. امید ہے کہ اب تک کی گئی یہ باتیں دوستوں کو پسند آئی ہوں گی.